ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ایئر بلو کے آج کے حادثے کی، جس میں تقریباً 150 لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ کھو دیے. ایک کمانڈر سجاد حیدر صاحب، اس طرح کے پہلے بھی کوئی واقعات ہوئے ہیں کہ پاکستان کے کوئی جہاز جا کے ماؤنٹینز میں کریش کر گئے ہوں؟ کوئی سملیرٹیز آپ دیکھتے ہیں پاسٹ ہسٹری میں؟ جی، اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں کیونکہ ویدر ایکسیڈنٹس جو ہیں یہ دیز آر ویری اینڈ دے آر اوائڈیبل. اٹس ٹو مچ اگریشن آن پارٹ آف اے پائلٹ ٹیکنگ ٹو مچ انیشیٹو، یعنی وہ اپنی حد سے باہر نکل کے وہ کچھ کرنا چاہیں تو یہ ہو جاتا ہے. جس طرح کے ایئر چیف مارشل مشرف میر، جو کہ ایک بہت عظیم کمانڈر تھے ایئر فورس کے، اور ان کے ساتھ 4 تو بہت زبردست قسم کے افسر جو تھے وہ سب شہید ہوئے. تو اسی قسم کا ویدر کنڈیشن اس قسم کی تھی. سملیرٹی تو میں اس میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ تھا کہ پائلٹ نے ویژول کانٹیکٹ کیا گراؤنڈ کے ساتھ، اینڈ اوور کانفیڈنس، ناٹ ریئلائزنگ کہ بھئی میرے ساتھ کمانڈر ان چیف بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کلاؤڈ میں داخل ہوا. وہ اپنے ٹریک سے، جو اس کا ٹریک ہونا چاہیے تھا، جو ڈائریکشنز کی ہونی چاہیے تھی، ہی واز اباؤٹ 5, 6, 7 مائلس آؤٹ آف ٹریک، جو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وی وی آئی پی پائلٹ کو کبھی اتنے آف ٹریک نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب ایک قضا آئی ہوتی ہے تو پھر یہ سب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ کلاؤڈ میں داخل ہوا ہے، اور اس کو یہ ریئلائز نہیں تھا کہ اس میں ایک چھوٹی سی پیک ہے، اور وہ 5 یا 6 فٹ صرف اس کی مطلب اگر وہ کلیئر کر دی ہوتی تو وہ آج زندہ ہوتے. تو اس میں بھی لگتا ہے کہ اس کو ویژول کانٹیکٹ ہوا ہے تو پائلٹ نے سمجھا کہ اب ناؤ آئی ایم ان کنٹرول، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ شمال کی طرف کیوں جا رہا تھا. اس میں کمانڈر سجاد حیدر صاحب کو پائلٹ کا بھی ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے کہ اگر پائلٹ کسی طرح کنٹرول لوز کر لیتا ہے، اور اس کیس میں بھی A321 میں 2 پائلٹس ہوتے ہیں، پائلٹ اور کو پائلٹ، اور اگر جونیئر پائلٹ ہے جو صرف 2-3 دن ہو یا دوسری تیسری فلائٹ کر رہا ہو، تو وہ ان حالات میں ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ اگر ان کیس دا سینئر پائلٹ لوزز کانٹیکٹ اور سفر فرام سم میڈیکل ایمرجنسی، تو وہ کچھ کر سکتا ہے اس کو؟ There is a possibility. Hypothesis تو اس میں بہت سے ہو سکتے ہیں. یہ ہے کہ یہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کو پائلٹ تھا اس کا ایکسپیرینس بہت کم تھا، 2-3 فلائٹ اس نے کی تھی. تو پھر اس میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا جو کہ انویسٹیگیشن ٹیم کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر پائلٹ جو تھا اس کی ہیلتھ پرابلم تھی، اور کو پائلٹ جو تھا اس کا ایکسپیرینس اتنا نہیں تھا کہ وہ ایڈوائز کر سکتا اس کو کہ کپتان صاحب ہم تو شمال کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو مرغلہ کی پہاڑیاں ہیں، اور انسٹرکشنز ہمیں ملی تھیں لیفٹ ٹرن بائیں طرف مڑنے کی، اور بائیں طرف تو آپ پنڈی شہر کے اوپر جائیں گے، دمیال کی طرف جائیں، لیکن آپ دائیں طرف جا رہے ہیں. لیکن ظاہر اس سے لگتا ہے کہ کو پائلٹ کا کوئی رول لگتا تو نہیں. کمانڈر سجاد صاحب، اس میں ایک اور رول آ جاتا ہے آپ کے گراؤنڈ کنٹرولرز کا، کہ اگر انہوں نے دیکھا ہے کہ جہاز، انہوں نے ڈائریکشن ایک دی ہے کہ جی آپ لیفٹ ٹرن کریں، اور دیکھا ہے کہ جہاز رائٹ ٹرن کر گیا ہے، تو انہوں نے اس سچویشن کو کیوں نہیں بھانپ لیا کہ جہاز یہ آؤٹ آف کنٹرول جا رہا ہے، پائلٹ از ناٹ لسننگ؟ اس حالت میں گراؤنڈ کنٹرولرز آپ کے کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ میں بڑی حیرانگی کی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر جب اس کو یہ ایئر ٹریفک کنٹرول جو کنٹرولر جو ہوتا ہے، he is totally in charge. Not the president of a country or prime minister of a country can change the instructions of جو ہوتا ہے ایئر ٹریفک کنٹرول، جو ڈیوٹی کنٹرولر ہوتا ہے he is in charge. اور اس میں دیکھیں کہ پائلٹ اس کو ہمیشہ سر کر کے خطاب کرتے ہیں، چاہے وہ کسی رینک کا ہو کیا ہو. تو وہ جب اس کو کہتا ہے کہ آپ نے ٹرن رائٹ کرنا ہے تو اٹ از این آرڈر، دس از ناٹ اے چوائس. یعنی پائلٹ کو اس کے اوپر آپشن نہیں کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں سمجھتا ہوں میں گراؤنڈ دیکھ رہا ہوں اس لیے میں رائٹ ٹرن کر کے لیفٹ ٹرن کروں گا. یہ کوئی فائٹر فلائنگ تو نہیں ہے جس میں پائلٹ اس میں بہت ہم انیشیٹو زیادہ لیتے ہیں. جب ہمیں اس قسم کی ویدر کی سچویشن ہوتی تھی تو اس میں ٹریفک کنٹرولر جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن جہاں سینکڑوں بندوں کی جانیں آپ کے ہاتھ میں ہیں اس وقت تو آپ یو ہیو ٹو ایکٹ ویری ریسپانسبلی. بالکل، بہت ریسپانسبلی ایکٹ کرنا چاہیے. ساجد، آپ سے میرا سوال ہے، جب ریسکیو ایفرٹس ہو رہے تھے اس میں کوئی رکاوٹیں بھی آئی ہیں؟
جی وہی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ شروع میں آرمی کے لوگوں نے اس ایریا کو کارڈن کر لیا تھا اور جو بھی والنٹیئرس اسپیشلی اس ایئر پہ جانا جا رہے تھے ان کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا، اور اسی وجہ سے بہت سارے ایسے والنٹیئرس اور ریسکیو کے لوگ جو ہیں وہ رستہ بھٹکنے سے دوسرے پہاڑیوں کی طرف چلے گئے. لیکن وہاں پہ جب ہم پہنچے تو وہاں پہ جو والنٹیئرس موجود تھے ان کا بھی ایک ڈیسیزن تھا کہ وہ بہت مشکل سے یہاں پہنچے ہیں اور جہاں پہ پہنچنے کے باوجود وہاں پہ کوئی اکوپمنٹس نہیں ہے. یہ بتایا جا رہا تھا کہ آرمی کے لوگ وہاں پہلے پہنچ چکے ہیں، لیکن وہاں پہ ہمیں آرمی کے گنے چنے لوگ ہی کچھ نظر آئے جو کہ شاید سرچ آپریشن کر رہے تھے، کہ شاید وہ بلیک باکس فائنڈ کر رہے تھے یا دوسرے جو جنگل کے اندر جو سرچ آپریشن تھا وہ کر رہے تھے. جو ریسکیو کا کام تھا وہ 100% سیولینس جو تھے وہ کر رہے تھے، اور ان کو ہمیشہ سے وہ یہی شکایت کر رہے تھے کہ ہمارے پاس اکوپمنٹس نہیں ہیں، ہمیں اکوپمنٹس نہیں دیا جا رہا. اور جو باڈیز کو ریکور کرنے کے لیے جو ہیلی سروس تھی وہ بیچ میں تقریباً 2 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ معطل کر دی گئی تھی، جس کی وجہ آئی ڈونٹ نو کیا ہوا تھا، لیکن اس وجہ سے بھی وہاں کے جو وہاں پہ لوگ تھے شاید اس وقت وزیر اعظم نے ہوائی جائزہ لینا تھا اس کا. جی ہاں، اس وقت وہ جو ریسکیو کرنے والے لوگ تھے وہ بڑے فرسٹریٹڈ ہو گئے تھے کہ ہم یہاں پر جو ہے اس بارش میں اس جگہ پر موجود ہیں اور باڈیز کو ریکور کر کے رکھے ہوا ہے، لیکن یہ کہ ہیلی کاپٹر نہیں آ رہا اس کو لے جانے کے لیے. تو ایک وہ ایسا لمحہ تھا جس میں وہ آرمی کے لیے کافی زیادہ ان کے غصہ پایا جا رہا تھا. اس کے بعد دوسرا کیونکہ آرمی کے جو لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ بھی انہیں انسٹرکشنز دے رہے تھے کہ آپ یوں کریں یوں کریں. تو اس وجہ سے کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ انہیں سیولینس والنٹیئرس بہت زیادہ تھے تو ان کے اندر کچھ آپس میں غصے تلخ کلامی کے واقعات بھی سامنے آ رہے ساجد، تھے. ایسے سچویشن میں اکثر مشکلات ہوتی ہیں اور ہمیں ایکسپیرینس نہیں ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے. کوارڈینیشن کا فقدان ہے. آپ دونوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ شرکت کا شکریہ. ناظرین، ہماری ایئر بلو کریش انویسٹیگیشنز کے بارے میں گفتگو جاری رہے گی. ملتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد.